اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 138 سے آیت نمبر 143، 138 سے 143. گزشتہ صفحے پر ہم فرعون اور فرعون کے ماننے والے، اس کی ٹیم، ان کی تباہی اور بربادی کے بارے میں پڑھ چکے. اب یہاں پر پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے زندگی کے اگلے مرحلے کا ذکر کیا ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار پہنچایا، اتارا. فاتوا علی قوم، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا ایک قوم کو، ایک گروہ کو، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں پر وہ ٹوٹے پڑے تھے، یعنی ان کی پرستش کر رہے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے. قالو، تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل والوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی خدا بنا دو، کما لہم آلہہ، کہ جیسا ان لوگوں کے لیے خدا ہے، جیسا انہوں نے ایک بت تراشا ہوا ہے ویسے ہی ہمارے لیے بھی خدا تراش دو. قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بالکل جاہل لوگ ہو. یعنی اب غور کیجئے کہ کیا بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے کہ کچھ دیر پہلے جس خدا نے فرعون کے مقابلے میں کامیابی عطا کی ہے، بس یہاں دریا پار کیا اور وہ تمام احسانات فراموش کر دیے، توحید کے پیغام کو بھی پس پش ڈال دیا، ساری باتیں بھلا دی، نبی کی موجودگی میں توحید کے خلاف شرک کا علم اٹھا کر میدان میں آ گئے اور چاہ یہ رہے کہ خود نبی اپنے ہاتھوں سے اس کام کو انجام دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جاہل قوم ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یقیناً یہ لوگ جس عالم میں ہیں وہ مٹنے والا ہے. وباطل ما كانوا یعملون، اور جو غلط کام یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں. قال، یعنی ان کے کاموں کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، یہ لوگ تو ابھی جہالت کے شکار ہیں اور تم بھی جاہلوں والا مطالبہ کر رہے ہو. پھر فرماتے ہیں قال اغیر اللہ ابغیکم الہن، کہ اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو خدا بنا لوں. وہو فضلکم علی العالمین، اور اس نے تمہیں تمام جہانوں سے زیادہ عطا کیا ہے. یعنی اتنی نعمتیں پروردگار نے تمہیں عطا کی ہیں جو ایک غیر معمولی معاملہ ہے، اور اس کے بعد تمہاری کیفیت یہ ہے. اب یہاں پروردگار عالم نے ان کو یاد دلایا، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد رکھنے کا ہے وہ وقت جب ہم نے تم کو چھٹکارا دیا فرعون والوں سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے. یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ باتیں پہلے پارے کے اندر بھی آ چکی ہیں اور اس پر وہاں پر ڈسکشن بھی ہو چکا ہے. بنیادی بات یہ تھی کہ یہ جینوسائیڈ تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنا بھی خدمت کے لیے تھا، جو موت سے بھی بدتر زندگی تھی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اب اس کے بعد اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ توریت کی تختیاں، توریت کی آیتیں حاصل کر سکیں. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے اسے مکمل کیا باقی 10 راتوں سے، یعنی تتمہ قرار دیا مزید 10 کو. تو اناؤنسمنٹ جو ہوا تھا پہلے 30 راتوں کا ہوا تھا اور پھر وہاں پر 10 راتیں مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا گیا.
اور یہ ارشاد ہوا کہ فتم میقات ربہ، اور تمہارے پروردگار کی میعاد 40 راتوں کی پوری ہو گئی. 40 لیلتن، یہ 40 راتوں کی میعاد تھی، وہ پوری ہو گئی. غور طلب بات یہ ہے کہ 30 راتوں کا اناؤنسمنٹ ہوا اور پھر بعد میں 10 راتوں کے ذریعے سے 40 کے عدد کو پورا کیا گیا. تو بظاہر جو لوگوں کے سامنے کیس تھا وہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں میں واپس آ جائیں گے، مگر جو 10 راتوں کا اضافہ ہوا تو یہ اس بدا کو ہضم نہیں کر پائے. یہیں پر یہ چیز اور اصطلاح ایک مرتبہ پھر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بدا کی اصطلاح اسی چیز کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. کہ جو چیز علم پروردگار میں ہے وہ تو کامل ہے بے شک، مگر اس کا اظہار کس طریقے سے ہوا. لوگوں کے سامنے جب وہ چیز پیش کی گئی تو اسی طریقے سے پیش کی گئی کہ وہ 30 راتیں ہی سمجھ رہے تھے. علم پروردگار میں پہلے سے تھا کہ مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اس کو 40 مکمل کیا جائے گا، مگر چونکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز بعد میں آئی تو ان کو ایسا لگا کہ ایک نیا اناؤنسمنٹ آ گیا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو بدا کہتے ہیں، جس کو خامخواہ ایک ایشو بنا دیا گیا، ورنہ امور تکوینی کے اندر یہی چیز بدا کہلاتی ہے، امور تشریعی کے اندر اسی کو نسخ کہا جاتا ہے. تو ایک تو یہ والا معاملہ ہے کہ جس کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو یہیں پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے کیا کہہ کر گئے. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، کہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرو. اخلفنی اسی سے خلیفہ بھی نکلا ہے، تم میری جانشینی کرو میری قوم میں، فی قومی. وَأَصْلِحْ، اور تم اصلاح کرو، ٹھیک ٹھیک کام کرو. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ، اور جو خرابی کرنے والے ہیں ان کے طریقہ کار کی پیروی نہ کرنا. یہ یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام کی خلافت اور ان کے جانشین ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. جو غور طلب بات ہے، جو علامہ طبرسی نے، جس طرح سے کہ علامہ نقن صاحب نے اس کو نقل کیا ہے، کہ ایک لطیف استدلال کیا ہے علامہ طبرسی نے، جس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ حضرت ہارون نبی تو اس وقت ہو چکے تھے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم ہوا. انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اشرکہ فی امری، ہارون کو میرے منصب میں شریک قرار دے. اور خالق نے اس کا اعلان کیا کہ جعلنا معہ اخاہ ہارون نبیا، ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو نبی قرار دیا. مگر اس نبوت کے باوجود وہ امام یعنی قوم کے سربراہ نہیں تھے. امامت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو حاصل تھی. طور پر جاتے وقت جب انہوں نے کہا اخلفنی فی قومی، تم قوم میں میری جانشینی کا کام انجام دو، تو اس کے معنی یہ تھے کہ اپنی عدم موجودگی میں امامت کا منصب ان کو تفویض کیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کا لازمہ امامت نہیں ہے، ورنہ جب کہ وہ نبی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت کیا تھی کہ وہ انہیں اپنا خلیفہ قرار دیں. اب اس کے بعد جب ہم متفق علیہ حدیث رسول پر کہ انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب ہم اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف یہ حقیقت جلوہ آرا نظر آتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہارون کی منزل جو موسیٰ سے تھی وہ اپنے سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ثابت کی، مگر آخر کے جملے سے نبوت کو مستثنی قرار دیا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو علاوہ نبوت کی کوئی منزل خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حاصل تھی، اور وہ بنص قرآن خلافت بصورت امامت تھی، اور حضرت علی سے نبوت کی نفی کر دی گئی تھی. تو اب لازماً آپ کے لیے وہ دوسری نسبت حاصل ہے کہ آپ بلا فصل خلیفہ رسول ہیں، اور آپ کے لیے نبی کا نہیں بلکہ امام کا منصب من جانب اللہ حاصل ہے، جو حضرت ہارون کو حاصل تھا، اور جو مسلمانوں میں فرقہ حقہ امامیہ کے نزدیک حضرت علی کو حاصل ہے، جسے بدنصیبی سے مسلمان اکثریت تسلیم نہیں کرتی. اب یہاں پر یہ وضاحت تو بہت خوب ہو گئی. اب اس کے بعد ہر ایک کا اپنا اختیار ہے، وہ جس طریقے سے سمجھتا ہے. پروردگار عالم کے سامنے ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنے عقائد کو جسٹیفائی کرنا ہے. یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں اور صرف اتنا متوجہ کرتے ہیں کہ اس کی مزید تفصیل جو اس حدیث سے متعلق ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ اعراف ہی کے جو تفصیلی دروس ہمارے ہیں اس کے اندر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، جس میں اس حدیث کے ریفرنسز جو اس کے اسناد ہیں ان کے اوپر بھی بحث ہم نے کی ہے، اور الگ سے بھی ایک کلپ کی صورت میں یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہے کہ نسبت مرتضیٰ بمصطفیٰ نسبت مرتضیٰ،
کہ مصطفیٰ سے جو جناب مرتضیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے اس کے حوالے سے۔ بحث آگے بڑھتی ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے وعدہ گاہ پر اور انہوں نے اپنے رب سے گفتگو کی، ان کے رب نے ان سے گفتگو کی، قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب ارنی، کہ مالک مجھے دکھا، انظر الیکا، کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو قوم کی فرمائش تھی وہ اس کی ترجمانی کر رہے تھے۔ قال، تو پروردگار نے کہا، لن ترانی، ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، مگر دیکھو پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانا فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اور جب پہاڑ کے اوپر تجلی ہوئی اس کے رب کی طرف سے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، اور جب ان کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بے عیب ہے، تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں مومنین میں سب سے پہلا ہوں، یعنی اول مومن ہوں۔ اب یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے اس کے حوالے سے جو چند نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں وہ غور طلب ہیں۔ نمبر 1، دیدار پروردگار اگر کسی دور میں ہونے والا ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تو بے عیب ہے، بے عیب ہے تیری ذات، یہ بتلاتا ہے کہ اس واقعے سے یہ بات نمایاں ہو گئی کہ رویت شان الہی کے خلاف ہے، یعنی خدا کا نظر آنا خدا کی شان کے خلاف ہے، ورنہ یہ بے عیب ہونے کا اعلان اس طریقے سے نہ کیا جاتا۔ تیسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انا اول المؤمنین، میں اول درجے کا مومن ہوں، اسے ثابت کرتا ہے کہ خالق کے دیدار کو ناممکن سمجھنا جزو ایمان ہے۔ تو یہ تمام تر باتیں جو ہیں ان کے ذریعے سے اس موقف کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں ممکن نہیں ہے کہ پروردگار کو دیکھا جا سکے۔ پروردگار نہ مادہ ہے، نہ مادی جسم رکھتا ہے، نہ محدود ہے کہ کسی سمت کے اندر اس کو محدود کر کے اس کو دیکھا جا سکے۔ یہ آیت جو ہے بہت واضح اس مطلب کو بیان کرتی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی بھی حدیث کی کوئی اسٹینڈنگ باقی نہیں رہتی کہ طے شدہ بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، نہ کرتے تھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔